السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 492، سورہ یوسف، آیت 70 تا 75، پارہ نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ پھر جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے قافلے والو، بلا شبہ تم یقیناً چور ہو۔ انہوں نے کہا جبکہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اور جو اسے لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ یعنی غلہ ہوگا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً تم جان چکے ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ انہوں نے کہا پھر اس کی کیا جزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ انہوں نے کہا اس کی جزا وہ شخص ہے جس کے کجاوے میں وہ پایا جائے، سو وہ شخص ہی اس کی جزا ہے، اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں۔ فلما، پھر جب جہازہم، اس نے تیار کر دیا ان کے لیے یعنی یوسف نے، بجہازہم، ان کا سامان، جعلا، تو رکھ دیا، السقایۃ، پیالہ، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں، ثم، پھر، اذن، اعلان کیا، مؤذن، ایک اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم، بے شک تم، لسارقون، البتہ چور ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا، اس حال میں کہ وہ متوجہ ہوئے، علیہم، ان کی طرف، ماذا، کیا چیز، تفقدون، تم گم پاتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، نفقدو، ہم گم پاتے ہیں، سواع الملکی،
بادشاہ کا پیمانہ، ولیمن اور اس شخص کے لیے جو جا ابھی لائے گا اسے حمل بعیر ایک اونٹ بھر غلہ ہے، وانا اور میں بھی ساتھ اس کے زعیم ضامن ہوں۔ قالو انہوں نے کہا تاللہ اللہ تعالیٰ کی قسم، لقد البتہ تحقیق، علم تم جانتے ہو، ما جئنا نہیں ہم آئے لنفسدا تاکہ ہم فساد کریں، فی الارض زمین میں، وما کننا اور نہیں ہے ہم سارقین چور۔ قالو انہوں نے کہا فما جزاؤہ پھر کیا سزا ہے اس کی یعنی چور کی، ان اگر کن تم ہوئے تم کاذبین جھوٹے۔ قالو انہوں نے کہا جزاؤہ اس کی سزا یہ ہے، من جو شخص کے وجدہ وہ پایا جائے یعنی وہ پیالہ پایا جائے، فی رحلہ اس کے سامان میں کجاوے میں، فہوا تو وہی شخص ہوگا جزاؤہ اس کا بدلہ۔ کذالک اسی طرح نجزی ہم سزا دیتے ہیں الظالمین ظالموں کو یعنی چور وغیرہ کو۔ پیارے بھائی اور بہنوں، سورہ یوسف کی یہ آیات بینات، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پیارے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا سامان تیار کر دیا، جو غلہ دینا تھا سارا کچھ تیار ہو گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پینے کا برتن، بادشاہ کا پیالہ، اور یہی پیالہ غلہ ماپنے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، یہ اپنے بھائی بنیامین کے کجاوے میں رکھ دیا۔ اب یہ پیالہ سونے کا تھا یا چاندی کا تھا یا جو بھی تھا، سونا تھا چاندی تھا یا اس پر سونے کا کام ہوا پڑا تھا یا موتی ہیرے جواہر لال جو بھی تھا، پیالہ تھا بڑا قیمتی، مطلب یہ کوئی 10-20 کا پیالہ نہیں تھا، یہ پیالہ بذات خود ہزاروں اور لاکھوں کا پیالہ تھا، جو پینے کے کام بھی آتا اور غلہ ماپنے کا کام بھی دیا کرتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کا سامان تیار کر دیا تو پینے کا برتن بھائی بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں کیا ہے؟ عام طور پر مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ جناب یوسف علیہ السلام کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ عام تفاسیر کے اندر یہی ہے اور مشہور عام بھی یہی ہے کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ اس طریقے پر میں اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکوا لوں گا، روک لوں گا، اور یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ اس منصوبے سے بے خبر تھے کہ جو جناب یوسف نے تیار کیا۔ اس لیے برادران یوسف نے کہا کہ بھائی نہ ہم فسادی ہیں نہ ہم چور لوگ ہیں، مطلب اچھے خاندان کے اچھے افراد ہیں، لڑائی لفڑا کرنا، چوریاں خرابیاں ڈاکے مارنا یہ ہم عزت والے خاندان کا اور عزت دار لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ وہ عام تفاسیر ہے جو تقریباً ہر ایک جگہ پر ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھ دیا جو سونے کا تھا یا چاندی کا تھا، اور یہی پیمانے کا کام بھی دیتا تھا۔ یہ تو ایک عام تفسیر جو ہر سننے والا سنتے چلے آیا ہے۔ اس کے برعکس ان آیات کی تفسیر کی ہے استاد محترم حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی نے۔ اللہ رب رحمان سے دعا ہے کہ ہمارے استاد جی کو اور کتاب و سنت کے اس عالم اور عامل کو اللہ برکت والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کے فدائیوں اور شدائیوں کو اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے بہت 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 بڑا کہ اللہ نے مجھ ناچیز کو
حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں میرا بولنا، میرا بیان کرنا، میرا سوالات کا جوابات دینا، اس میں جو باتیں اللہ کے ہاں اور کتاب و سنت کے علماء کے ہاں درست ہیں تو وہ تو اللہ کی جانب سے ہیں، اور جو غلط ہوا تو وہ شیطان اور میری طرف سے ہے۔ جو درست ہے اس میں میرے اساتذہ کا بہت بڑا کردار کہ جامعہ دعویٰ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے میں صبح صبح اجتماعیوں کی کلاس، جس میں حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کا بغیر ناغے کے ایک شارٹ درس کا ہونا، سوالات کا جواب دینا، اور اسی طرح طالب علموں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، تو اس کا بھی اس کے اندر بہت زیادہ دخل عمل ہے جو مجھ سے درست بیان ہوتا ہے اور صحیح بیان ہوتا ہے۔ تو حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے اکثر کو ٹھوکر لگی ہے کہ جناب جن مفسرین نے پیارے یوسف علیہ السلام کے ذمے لگایا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے حضرت یوسف نے منصوبہ تیار کیا کہ یوں پیالے کی گمشدگی کا اعلان ہوگا، پیالہ بنیامین کے سامان میں ہوگا، بنیامین کو چور سمجھ کر روک لیا جائے گا، اور یوں ہم دونوں بھائی ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ حالانکہ میں محمد اقبال اس میں بریکٹ میں یہ کہتا ہوں، اگر یہ منصوبہ تھا تو پیارے یوسف کے بھائی حضرت بنیامین کو تو جیل ہونی تھی۔ جناب یوسف تو محلات میں ہیں، چور محلات میں ہوتا ہے، چور کہاں ہوتا ہے؟ چور کو تو جیل خانے میں رکھا جاتا ہے، یا یہ کہ جس کی اس نے چوری کی اسے اس کا غلام بنا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اکثر مفسرین نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام نے منصوبے کے تحت پیالہ رکھا بنیامین کے سامان میں تاکہ بنیامین چور ثابت ہو اور اسے روک لیا جائے۔ حالانکہ کسی پر خام خواہ کا الزام دھر دینا یا کسی بے گناہ پر الزام لگا دینا یہ کوئی شریفانہ اور منصفانہ کام نہیں ہے۔ معاملہ کچھ اور تھا، وہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب پہلے اس کے بھائی اس کے پاس غلہ لینے آئے تھے تو جو وہ پونجی لائے تھے غلہ لانے کے لیے، وہ پونجی بھی ان کے سامان میں رکھ دی، وہ روپے پیسہ جو کرنسی تھا وہ بھی ان کے سامان میں رکھ دیا۔ اب دوسری مرتبہ جناب یوسف کے بھائی غلہ لینے آئے ہیں، اب سب کو ان کا سامان دینا مشکل بنتا تھا، تو حضرت یوسف نے اپنے ماں جائے بھائی بنیامین کو کچھ نہ کچھ دینے کے لیے پینے کا برتن، پیالہ، پیمانہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ اب یہ تو طے ہے کہ وہ پیالہ تھا قیمتی، یعنی وہ لاکھوں اور ہزاروں کا بنتا تھا، سونا تھا، چاندی تھا، یا اس پر ہیرے جواہرات لگے تھے، یا سونا چاندی کا کام ہوا پڑا تھا، وہ پیالہ تھا، بہت قیمتی پیسوں والا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ وہ پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا تاکہ بھائی کی طرف سے بھائی کو کچھ گفٹ ہو جائے۔ اور اب جناب یوسف علیہ السلام نے اتنا کیا، لیکن بعد میں جب خادموں کو، نوکروں کو اس پیالے اور پیمانے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اسے گم پایا کہ پیالہ موجود نہیں ہے، پیمانہ غائب ہو چکا۔ انہوں نے جو تفتیش کی دیکھا کہ آخری مرتبہ کن کو غلہ دیا گیا، تو انہیں یہی قافلے والے نظر آئے، برادران حضرت یوسف۔ انہیں کہا ہو نہ ہو چور انہی میں کوئی ہے، اس لیے اعلان کرنے والے نے اعلان ٹھوک دیا، اے قافلے والو تم یقیناً چور ہو، اے قافلے والو تم یقیناً چور ہو۔ یعنی ان کی تفتیش میں خادموں نوکروں کو یہی لگا کہ آخری مرتبہ یہی لوگ قریب تھے، چور ہو نہ ہو انہی میں ہی کوئی ہے، اس لیے انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے قافلے والو تم یقیناً چور ہو۔ اب برادران یوسف نے جب یہ اعلان سنا تو انہوں نے کہا بھائی کیا چیز تمہاری گم ہوئی ہے؟
وہ کہنے لگے کہ بادشاہ کا پیمانہ گم ہے، پیچھے تھا پیالہ یہاں ہے سوا یسا، تو کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ گم ہے، یعنی بادشاہ کا جو پینے کا پیالہ تھا اس سے پیمانے کا کام بھی، غلہ ماپنے کا کام بھی لیا جا رہا تھا۔ کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ گم ہے، اب جو چور ہے یا جو یہ پیالہ لے کر آ جائے، ہم انعام کے اندر اسے 1 اونٹ غلہ مفت میں اور فری میں دے دیں گے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب سنا تو کہنے لگے کہ میاں ہم چور وور نہیں ہیں، ہم شریف لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، اچھے حسب و نسب والے لوگ ہیں، نہ ہم لڑائی لفڑا کرنے والے ہیں، نہ ہم چور جی چکاری کرنے والے ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ تو انہوں نے خادموں اور نوکروں نے کہا اگر تم جھوٹے ہوئے تو بتائیے چور کی سزا کیا ہے؟ اگر چور تم ہوئے اور تمہیں میں سے کوئی چور برآمد ہو گیا، چوری کا مال مل گیا، تو بتائیے کہ پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو برادران یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ بھئی جو چور ہوا وہی سزا اس کی ہوگی، یعنی چور کو چوری کرنے کے وجہ سے جس کا مال چوری ہوا اس کو ہم سپرد کر دیں گے۔ تو بابا جی یعقوب علیہ السلام کے ہاں چور کی سزا یہ تھی کہ جس کی چوری ہوئی، چور اس مال کے مالک کا ہمیشہ یا کچھ مدت کے لیے غلام بنا دیا جاتا تھا۔ تو مطلب جس کے سامان سے چوری کا مال برآمد ہوا وہ بادشاہ کا غلام بن جائے گا، مطلب تم اسے روک لینا اور اپنے پاس رکھ لینا، تم اسے روک لینا اور اپنے پاس رکھ لینا۔ تو یہ ہے وہ تدبیر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ اب پیارے یوسف علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ بنیامین کو کچھ نہ کچھ دیا جائے، تو سونے یا چاندی یا قیمتی پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا۔ آگے سے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ پیالہ ضرورت پڑا غلہ ماپنے وغیرہ کے لیے، تو پیالہ گم پایا گیا، تو اعلان کر دیا گیا کہ قافلے والوں تم چور ہو، اور یوں یہ ہوا کہ وہ چوری شدہ مال بنیامین کے سامان میں سے برآمد ہو گیا، اور یوسف کے اپنے بھائیوں نے چور کی یہ سزا بتا دی کہ اس کی جزا وہ شخص ہے جس کے سامان میں کجاوے میں وہ چوری کا مال پایا جائے، سو وہ شخص ہی اس کی جزا ہے۔ مطلب بادشاہ کا چوری مال یا کسی کی بھی چوری کرنے والا چور کو مال کے مالک کا غلام بنا دیا جائے گا، چور کو مال کے مالک کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو یوں یہ اللہ نے تدبیر کی جناب یوسف علیہ السلام کے لیے، اور بنیامین کو روک لیا گیا۔ تو اس طرح جناب یوسف علیہ السلام پر بھی کوئی حرف نہیں آتا، اور بنیامین بھی وہاں روک لیے جاتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کی ذات تو پاک اور پوتر ہوتی ہے، اور ہر قسم کے شبے سے بھی اور شک سے بھی وہ بالا تر ہوتی ہے۔ جس طرح کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے شرم و حیا کی وجہ سے لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام نامرد ہیں، کیوں کہ وہ قوم کے بے حیاؤں اور ننگوں کی طرح ننگا نہیں پھرتے تھے، کپڑے پہن کر ستر چھپا کر پھرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت صفیہ کے ساتھ تھے، اور 2 انصاری صحابیوں کا گزر ہوا، تو پیارے نبی علیہ السلام نے ان 2 انصاریوں کو بلایا اور اپنے پاس کھڑی خاتون کے متعلق بتلایا کہ یہ صفیہ یہ میری بیوی ہے۔ مطلب شیطان دماغ کے اندر پیغمبر کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹ
کوئی شک پیدا نہ کر پائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں سے جلیل القدر پیغمبر، تو ان کی ذات اس قسم کے کاموں سے پاک ہے کہ ایک بندہ چور نہیں ہے اور خواہ مخواہ آپ اس کے ذمہ چوری لگا دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ پیالہ بھائی کے سامان میں رکھا، خادم و نوکروں نے سب پیالے کو گم پایا تو اعلان کر دیا کہ قافلے والو تم ہی چور ہو، اور وہ پیالہ پھر جناب بنیامین کے سامان میں سے برآمد ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔